بڑی عجیب عجیب لارے اور روزانہ امام صاحب سے آ کے جماتا تھا. کبھی اس کے بال گھر کو تو کبھی ادھر کو، کبھی پیچھے کو تو کبھی آگے کو، کبھی چھجا، کبھی لیٹرین، کبھی باتھ روم، کبھی زینہ، کبھی کچن، عجیب پورا مکان. ایک دن اس کا چھجا نہ چھجا، اور امام صاحب سے روزانہ کہتا تھا امام صاحب آج یہ کٹنگ، آج وہ کٹنگ. امام صاحب کا پیٹ خراب کر دیا. ان بیچاروں کو کیا پتا کٹنگ کیا، انہیں تو یہی پتا قرآن میں سپارے کتنے، انہیں تو یہی پتا کہ جمعرات آئے گی تو میں گھر جاؤں گا. انہیں تو یہی پتا ہے امام صاحب کو بیچاروں کو فجر کی نماز کب ہوگی، کبھی 4 بجے آنکھ کھل گئی، ظہر کی کب ہوگی، عصر کی کب ہوگی، مغرب کی کب ہوگی. انہیں کٹنگ کا کیا پتا. اب وہ نوجوان روزانہ امام صاحب سے آج یہ کٹنگ، آج وہ کٹنگ، پیٹ میں درد کرتا. ایک دن نا اس کا چھجا پھٹا پڑا تھا، آدھے بال ادھر پڑے تھے اور آدھے ادھر. تو امام صاحب نے دیکھ لیا، غصے میں تو تھے ہی، کیوں ان کا پیٹ خراب کر دیا. بولے ہاں بھائی ادھر. بولے جی حضرت. بولے یہ بتاؤ رات تمہارے مکان میں زلزلہ آ گیا تھا کیا؟ بولے نہیں تو حضرت. تو بولے پھر یہ تمہارا چھجا کیسے پھٹ گیا، کسی نے لٹھ مار دیا تھا کیا؟ بولے ارے حضرت یہ بھی ایک کٹنگ ہے، کٹنگ. تو حضرت کو کیا پتا، پھنس گئے. حضرت بولے یہ کیا کٹنگ ہے، تیرا چھجا پھٹا پڑا، آدھا ادھر آدھا ادھر. بولا حضرت اس کٹنگ کا نام ہے تیرے نام. یہ تو پتہ ہی ہوگا سب کو، اور اگر کلمہ سن لو تو پتہ نہیں، لیکن سنو کہا اس کٹنگ کا نام تیرے نام. امام صاحب کو تھوڑا برا لگا جب تیرے نام کا. امام صاحب بولے تیرے باپ تو بڑے شریف ہیں، تیرے بھائی بھی مجھے ادب سے بولتے ہیں، بیٹا تو بھی آج تک مجھے غلط نہیں بولا، مگر آج بے ادبی کیوں کر رہا ہے، یہ کیوں کر رہا ہے تیرے نام. یہ کہ حضرت قبلہ کعبہ محترم آپ کے نام. تو بولا نہیں حضرت میں آپ کی بے عزتی نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے نام نہیں، یہ ہے تیرے نام. پھر امام صاحب کو غصہ آ گیا. امام صاحب بولے رے یہ وہ جناب والا محترم عزت مآب آپ کے نام. کہا حضرت نہیں، آپ جناب والا ہے، محترم ہے، عزت مآب ہے، مگر یہ ہے تیرے نام. امام صاحب نے ہاتھ پکڑا، پکڑنے کے بعد کہا چل اپنے باپ کے پاس چل، اپنے باپ کے پاس، وہاں پر جا کے بتانا، میں پوچھوں گا کہ تو طلاق بولنے لگا. کہنے لگا حضرت مجھے معاف کر دو، میں تو طلاق نہیں بول رہا ہوں، یہ کسی گانے میں یا کسی فلم میں یا نہ جانے کسی سیریل میں، پتہ نہیں کہیں وہ فلموں میں نام لے دیا گیا تیرے نام. جب اتنا سنا تو امام صاحب کو جلال آ گیا، امام صاحب کو غصہ آ گیا. امام صاحب کہنے لگے ارے تو کیسا مسلمان، تیری ماں بھی مسلمان، تیرا باپ بھی مسلمان، تیرا بھائی بھی مسلمان، تو نبی کا کلمہ پڑھتا اور ان شیطانوں کا نام لے رہا. ارے تو کہہ رہا یہ اس کے نام، اور کاش ایسا ہوتا تیرے چہرے پہ داڑھی ہوتی، تیرے سر پہ ٹوپی ہوتی، تو وضو بنا کر کے مسجد میں جاتا ہوتا اور نماز پڑھتا، نماز سے پہلے قرآن کی تلاوت کرتا، جب نماز کا ٹائم ہوتا قرآن اٹھا کے رکھ دیتا، پھر اس کے بعد تو نماز پڑھنے کھڑا ہوتا تو نیت باندھتا، نیت کے بعد سبحان پڑھتا، پھر اس کے بعد رکوع میں آتا، پھر قیام کرتا، پھر سجدے میں جاتا، پوری نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر دیتا. سلام پھیرنے کے بعد تیری آنکھوں میں آنسو ہوتے اور رو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا، کہتا مولا میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے، اے اللہ میری تلاوت تیرے نام، میری نماز تیرے نام، میرا قیام تیرے نام، میری قرات تیرے نام، میرا رکوع تیرے نام، میرا سجدہ تیرے نام، میری عبادت تیرے نام. تو اللہ کی رحمت جھوم جاتی. اللہ کہتا اے بندے جا، تیری عبادت میرے نام اور جنت میں مکان تیرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے. تو کچھ ہوتا بھی مگر کیا وہ نیولا نیولا
تم نے دیکھا وہ بھنگیوں کے بعد جو جانور ہوتا ہے خنزیر، کبھی نالی میں سے اس میں سے نکلے تو اس کی پونچھ سے سر تک ایسے بال کھڑے ہوئے ہوتے، وہی کٹنگ ہے سر پہ کچھ لڑکوں کے. کیا بنا دیا ہے یار نیولا. اس کا تو میں نام نہیں لوں گا آگے والے کا. تم دیکھ لیو کچھ نوجوانوں کے وہ کٹنگ. ارے تو نبی کی پہچان بھول گیا، تو اسلام کا طور طریقہ بھول گیا. ویسے نعرہ لگاتے ہیں، ویسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اس کا دامن. ابھی ایک بھائی بڑا اچھا نعرہ لگا رہے تھے کہ بستی بستی دریا دریا، بڑے نعرے لگتے ہیں. سارے لوگ یہی کہتے ہیں دیکھو میرے نبی کی شان، بچہ بچہ قربان. ارے کہاں ہے قربان؟ تو کھڑے ہو کے منہ ترا کہ یہ نبی کا طریقہ ہے. تو کھڑے ہو کے کھارا کہ نبی کا طریقہ. تو کھڑے ہو کے پیرا کہ نبی کا طریقہ. تیرے باپ نبی کے طریقے پر نہیں، تیرے چلنے کا ڈھنگ، پینے کا ڈھنگ، اٹھنے کا ڈھنگ نبی کے طریقے پر نہیں. نبی کا غلام میں بتاؤں کون ہوتا ہے تو نعرہ لگائے یا مت لگائے. نبی کا غلام کون ہوتا ہے؟ نبی کا غلام وہ ہوتا ہے جو کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے سونے اٹھنے بیٹھنے جاگنے کی ادا بولے نبی نبی. اب تو نعرہ لگائے یا نہ لگائے تیرا جنازہ جاتا ہوگا. رحمت کے فرشتے کہتے ہوں گے یہ نعرہ غلام نبی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. جو ہے 1:48 کیا ارادہ ہے؟ ارے بول نہیں رہے، تھک گئے ہو کیا؟ سننا چاہ رہے ہو؟ ہاتھ اٹھوا لو، دیکھ لیو، پکڑے مت جائیو. چلو سارے لوگ یہ والی انگلی اٹھا کے یہ شہادت کی ہے، گواہی دو، کلمہ شریف پڑھو، ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے بخشش ہو جائے. بولو لا الہ. سب لوگ اٹھا لو، سب میاں تم بھی اٹھا لو، نوٹ رکھ دو، نوٹ رکھ دو، انگلی اٹھا لو. کوئی پتہ نہیں تمہارے صدقے میں ہو جائے کام، کوئی پتہ نہیں کون ایسا. سب لوگ انگلی اٹھا لو، بولو لا الہ. سب لوگ اٹھا لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سب لوگ اپنے اپنی انگلی اپنے ماتھے پر رکھو. اللہ کے بندو تمہارا ماتھا یہ ہے کیا؟ اب دیکھ لیا میں نے بھگا ڈانڈی کے لوگوں کو، مجھے پکڑنا آتا. آجا تم حضرت کی کہاں گئی؟ حضرت کی تو اچھا بعد میں سرکائی ہے ایسے، میاں بھی سرکا رہی. توجہ میں طرف، ارے تھوڑا توجہ ذرا میری طرف. میں نے کہا نا پکڑے جاؤ گے، چھوڑوں گا نہیں آج، اور جانے بھی نہیں دوں گا اگر 4 بجے تک بھی بولا تو. توجہ رکھو. اچھا کمیٹی والے بھی ادھر ہی سرکار ہے، ادھر کو پہلے یہاں رکھ لی. آج مجھے پتا چلا بھنگی ڈاڑے والوں کا ماتا یہاں، اور تو پوچھ لیں گے تم سے گھر جا کے کہ تمہارا ماتا. سنو میرا مطلب ہنسانا نہیں تھا، سبق دینا. سبق تم تھوڑے تتر بتر ہو رہے تھے نا، پہلے ہاتھ اٹھوایا، دوسرا طریقہ اپنایا. کیوں؟ دیکھو سب لوگ سمجھدار ہو الحمدللہ. میں میک سے بول رہا ہوں، چیخ کے بول رہا ہوں، کوئی بہرا بھی نہیں ہے، سب کی سمجھ میں آ رہی ہے. میں نے تم سے سب سے کہا ماتھے پہ، میں نے بھی اٹھائی، لیکن جو میں نے کہا وہ کیا نہیں. میرے عمل غلط ہوا، میں نے خود یہاں رکھا. تو تم میری سن نہیں رہے ہو، وہ کر رہے ہو جو کرتا ہوا دیکھ رہے ہو. سمجھ میں آگے تھوڑی سمجھ رہے ہو نا؟ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ کر رہے ہو جو مجھے کرتا ہوا دیکھ رہا ہوں، میری ایک بھی نہیں سن رہا. اور تم نمازیں پڑھی ہو مت، اپنے بچے سے کہو چا نماز کو جا، نماز کو جا، سنیں گے تمہاری. یہ ماں خود نماز پڑھے گی نہیں، خود دوپٹہ اوڑھے گی نہیں تو بیٹی اوڑھے گی کیا؟ کتنے چیخ لیو.
تم سمجھدار ہو کہ میری نہیں سن رہے ہو؟ وہی کر رہے ہو جو میں کر رہا ہوں. پہلے مجھے سمجھنا پڑے گا. اگر میں یہاں رکھتا تم یہاں رکھتے, میں یہاں رکھتا یہاں رکھتے, تو پہلے مجھے راستے پہ آنا پڑے گا. پہلے تمہیں راستے پہ آنا پڑے گا. اگر تم سدھر جاؤ گے تو انشاءاللہ تمہیں دیکھ کے تمہاری اولاد سدھر جائے گی.